کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا اور ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ کو اپنے روبرو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیں روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالی جاں، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے بولا، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ وہ مجھ پر قرض ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے۔ اسے مکمل طور پر اتارنا تو میری بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو۔ کیا کہا؟ جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے بھی وعدہ کر لیا۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں تمام موجود افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ جو قرض کی بات وغیرہ اس نے بولی تھی، سب دانتوں میں انگلی دبائے کھڑے خاموش رہے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا اور زیرک اور ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت مانگی۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر بیٹھا کسی کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب بھی پوچھا۔ کسان یہ وہی تھا جو بادشاہ کو پہلے ملا تھا۔ تو کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک نہیں بتاؤں گا کسی کو بھی جب تک میں بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ کسان نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگیں۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں اس کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے تمام بات وزیر کو بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب طلب کیا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات بالکل اسی طرح بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ جان گیا کہ یہ کوئی نہ کوئی وہی کسان ہے جس نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا۔ بادشاہ بہت ناراض تھا، بہت غصے میں تھا، اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے فوراً کسان کو بلانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو کسان کے پاس بھیجا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کسان کو لے کر وہ لوگ آ گئے۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا،
تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ہمارا منہ 100 بار نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہ بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ خلافی کی ہے، کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقلمند کسان نے بڑے ادب سے عرض کیا، حضور میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے۔ بادشاہ نے بولا، کیا یہ مجھے بتاؤ تم نے میرا منہ 100 بار دیکھا تھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے پوچھا تھا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، میں نے آپ کا منہ 100 بار دیکھا ہے۔ اسی کے بعد میں نے کسان کو ساری بات بتائی۔ کسان نے بہت ادب سے جواب دیا۔ بادشاہ بولا، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے میرا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے سوال کیا کسان سے۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں۔ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر تھی۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری بات وزیر کو بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے بادشاہ کے فیصلے کو سراہا۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔